بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف تھرڈ ایئر پول سائنس، السلام علیکم. ہمارا ٹاپک چل رہا تھا یہ اقتدار اعلیٰ کے چیپٹر نمبر 2 میں لاسٹ ٹاپک ہے، اور یہ ہے ریاست کا اسلامی تصور. اس میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس جو ہے وہ سابقہ لیکچر میں واضح کر دیے تھے، جس میں افراد، علاقہ اور حکومت شامل ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ، قومی ریاست کی نفی، اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست اور تھیوکریسی کی نفی. یہ ہم پوائنٹ جو ہے ان کی وضاحت آج دیکھیں گے. تو سب سے پہلے نمبر 4 پہ دیکھیں اقتدار اعلیٰ. کہ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، جو قادر مطلق ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. امیر المومنین یا مجلس شورا اقتدار اعلیٰ کے مالک نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے فرائض ادا کرنے کے پابند ہیں. اسلام میں کسی فرد کے اقتدار اعلیٰ کا تصور نہیں ہے. پاکستان بھی ایک اسلامی ریاست ہے جس کے دستور میں یہ درج ہے، یعنی 1949 میں جو قرارداد مقاصد منظور کی گئی تھی اور تینوں دساتیر میں افتتاحیے کے طور پہ شامل کی گئی، اور 73 کے آئین میں تو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دی گئی ہے کہ اقتدار اعلیٰ، اس میں ذکر ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پاکستان کے عوام اس اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ایک امانت سمجھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں. امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پوری طرح پابند ہے. اسلام کے برعکس مغربی دنیا میں دساتیر میں یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ عوام یا پارلیمنٹ کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے. اس کے بعد نمبر 5 پہ اگر آپ دیکھیں تو قومی ریاست کی نفی. کہ اسلامی ریاست کا تصور قومی ریاست کے تصور سے بہت مختلف ہے. اسلامی ریاست میں مخصوص نسل، گروہ، زبان یا کلچر سے وابستہ لوگوں کی حکومت کا کوئی مقام نہیں. مغرب میں نسل اور علاقائی بنیادوں پر قائم قومی ریاستوں کو بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں یہ تصور نہیں ہے. اسلامی ریاست کی بنیاد ہی عقیدے پر ہے. مسلمانوں کے لیے وطن کا تصور ناپسندیدہ ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. کہ مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ کسی اور قومیت کے جو ہے فیکٹر کو بنیاد بنا کر ریاستیں تشکیل دی جائیں اور مسلمان بٹ کر رہ جائیں، بلکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، بالکل جیسے اقبال نے کہا تھا کہ مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست ہے. اسلامی ریاست فلاحی ریاست کیسے ہوتی ہے کہ عوام کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے. مساوات، انصاف، رواداری، جمہوریت اور معاشرتی بہبود کے تقاضے پورے کرنا اسلامی ریاست کا فرض ہوتا ہے. عوام کے معاشرتی حالات کو بہتر بنانا، غربت کو دور کرنا، افلاس کو دور کرنا، ذرائع روزگار مہیا کرنا اور دولت کی منصفانہ تقسیم کو ممکن بنانا، یہ اسلامی ریاست اپنا فرض سمجھتی ہے. اس کے بعد تھیوکریسی کی نفی. تھیوکریسی سے مراد ہے پاپائیت. اسلام میں اس کا بالکل تصور نہیں ہے. کسی زمانے میں یورپ کے کئی ممالک میں پادریوں کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہوتا تھا، جو مذہب کے نام پر حکومت کرتے تھے، رول کرتے تھے، عوام پر ظلم کرتے تھے، مگر اسلام اس چیز کی نفی کرتا ہے. اسلامی ریاست میں تھیوکریسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی ملاؤں کی حکومت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ مذہب کے نام پر جو ہے وہ اقتدار حاصل کر کے عوام پر ظلم کرنا، اس کی کوئی گنجائش ہی اسلام میں موجود نہیں ہے.